میں بس 2-3 باتیں کرنا چاہ رہا ہوں بیکاز میں کافی کنفیوز ہو گیا ہوں. اگر بڑی کام کی باتیں ہوئی، اچھی باتیں ہوئی ہیں وہ، لیکن اگر کوئی نئی پولیٹیکل پارٹی لانچ کر رہے ہوتا ہے پھر تو ساری باتیں بڑی اچھی تھیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کا ایجنڈا یہاں سے کہاں چلا گیا. I'll bring the discussion back to ground zero. میرا خیال ہے 2-3 چیزیں ہیں. آپ نے کہا تھا وے فارورڈ. آپ لوگوں نے ایک رول شروع کیا تھا پیس میکر کا، اور ڈائلاگ بنا تھا گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے. گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے کہ اس پارٹی میں عوام وغیرہ ساروں کی باتیں ٹھیک ہیں، لیکن 2 کانفلکٹ پارٹیز میں مین ہیں. ایک فوج ہے، دوسرا پی ٹی آئی ہے. دیٹس دا گراؤنڈ ریالٹی. اسی کے لیے آپ اکٹھے ہوئے تھے. آئی تھنک سب سے بڑا پرابلم تو ڈائلاگ کمیٹی خود ہے. جو اس کا جینیسس ہے وہ بڑا کنٹروورشل ہے. آپ 3 لوگ اکٹھے ہوئے، ود آل ڈیو ریسپیکٹ، ہمارے دوست ہیں، قابل احترام ہیں، لیکن تینوں لوگ وہ ہیں جنہوں نے پارٹی چھوڑ دی تھی. کسی بھی پیس میکر کا ایک ڈائلاگ کے اندر سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہونا ضروری ہے. آپ کو آپ کی اپنی فارمر پارٹی ایکسیپٹ نہیں کرتی. جب وہ ایکسیپٹ نہیں کرتی تو دوسرے لوگ دے ڈونٹ نیڈ ٹو ایکسیپٹ یو بیکاز دے تھنک کہ ڈائلاگ کے جب سب سے بڑا کانفلکٹ کا پارٹنر ہے اس کی آپ بات نہیں کروا سکتے تو کیا کروائیں گے. ایک تو آئی تھنک ڈائلاگ کمیٹی کو ہیز ٹو ری انوینٹ اٹ سیلف. اٹ شوڈ ناٹ be headed, spared or led only by a naraz section of the old party. اور جب تک پیس میکرز کی تبھی ڈلیوری ہوگی جب تک تمام جو پارٹیز ٹو دا کانفلکٹ ہیں وہ ان کی نیوٹرلٹی پہ اگری کر لیں. آپ کی ڈائلاگ کمیٹی میں جو بھی ہو، آپ کو ایک پی ایم ایل این کا آدمی چاہیے، آپ کو اے این پی کا بندہ چاہیے، آپ کو پیپلز پارٹی کا بندہ چاہیے، آپ کو ریٹائرڈ مے بی سینئر جنرلز لائک ہیم اس طرح کے 2-3 لوگ چاہیے. آپ کو سول سوسائٹی کی ریپرزنٹیشن چاہیے. اٹ شوڈ لک لائک اے نیشنل ریکنسیلیشن کمیٹی. رائٹ ناؤ آئی ایم ویری کنفیوزڈ کہ یہ کمیٹی ریپرزینٹ کیا کر رہی ہے. جہاں تک رہے گی بات، ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایم کیو ایم سے بھی ہیں. ایم کیو ایم کا رول ویسے ہی بڑا کنفیوزنگ رول ہے. وہ ہمیشہ اپوزیشن میں بھی ہوتی ہے اور اقتدار میں بھی ہوتی ہے. وہاں پہ کویشچن مارکس اٹھتے ہیں. اگر آپ اپنا ایجنڈا جتنا پھیلائیں گے اتنا یہ ویگ ہوتا جائے گا اور ایمبیگوس ہوتا جائے گا. آپ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہیں، آپ پیس میکرز کا گروپ بن رہا ہے. تو آئی تھنک ایک تو آپ کو بڑا فوکس رہنا چاہیے. یہ جو اکانومی کے ایشوز ہیں، دوسرے ایشوز ہیں، یہ سارے پولیٹیکل پارٹیز ڈسکس کر رہی ہیں اور یہ ان کا ٹرف ہے. آپ لوگ ایک نیا ٹرف کریٹ کر رہے ہیں کہ ہم ایک ریکنسیلیشن کا رول ادا کریں گے. پہلے تو نیوٹرلٹی آپ کی بڑی کلیئر ہونی چاہیے. اور جہاں تک بار بار ذکر ہوتا تھا ڈکٹیٹرز کا، ڈکٹیٹر خالی فوجی ڈکٹیٹرز نہیں ہیں. ہمارے کون سے پولیٹیکل آدمی نے ڈکٹیٹر کے بغیر رول کیا ہے؟ کیا نواز شریف صاحب ایک الیکٹڈ آٹوکریٹ نہیں تھے؟ کیا عمران خان ایک الیکٹڈ آٹوکریٹ نہیں تھے؟ اب اگر 26ویں امینڈمنٹ ہو رہی ہے، 27ویں ہو رہی ہے، اگر یہ ڈکٹیٹرز والے طریقے نہیں ہیں تو کیا طریقے ہیں؟ سو ڈکٹیٹرشپ ہے، چاہے الیکٹڈ طریقے سے ایزیوم کی جائے یا بائی گن پوائنٹ کی جائے. سو دا بہیویئر آف آر رولرز سب کا ڈکٹیٹوریل رہا ہے. تو ان بحثوں میں سے نکل جائیں کہ کون ڈکٹیٹر ہے کون نہیں ہے، کوئی وردی کے ساتھ ڈکٹیٹر ہے، کوئی بغیر وردی کے ڈکٹیٹر ہے. آئی پرسنلی فیل کہ دا کمپلیکشن آف یور کمیٹی از آف اٹ موسٹ امپورٹنس. اور جب تک آپ کی کمیٹی کے اندر آل دا پارٹیز ٹو دا کانفلکٹ اونرشپ نہیں لیں گے، آئی ڈونٹ تھنک اٹ ول گو اینی ویئر. آپ جتنی مرضی میں بھی بیٹھ کے تقریریں کر کے میں بھی معیشت پہ آدھا گھنٹہ بول لوں گا، میں بھی سارے انٹرنیشنل ایشوز پہ بول لوں گا. مائٹ از رائٹ کوئی نئی چیز نہیں ہے. مائٹ از رائٹ اب صرف فارملائز ہو گئی ہے وتھ سمبڈی لائک ٹرمپ. اٹ واز آلویز مائٹ از رائٹ، لیکن اب ذرا فارملائز ہوگی جب سے امریکہ بیچ میں دا وے دے ہیو ڈن تھنگ. تو وہ ایکسیپٹیبلٹی جو ہے، آئی تھنک عوام تو ہر ڈبیٹ کا حصہ انکلوڈ ہو ہی جاتے ہیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی. اگر پی ٹی آئی کی جنگ ہے تو وہ بیکاز عمران خان سمجھتے ہیں کہ ساری قوم ان کے ساتھ ہے، پی ایم ایل این سمجھتی ہے ان کے ساتھ ہے. عوام کو آپ نے کیا بیچ میں لانا ہے؟ آئی تھنک واٹ یو نیڈ کہ آپ کو اسٹیک ہولڈرز کو ایڈریس کر کے ٹارگٹ کر کے اسٹیک ہولڈرز کو بیچ میں لائیے، تاکہ جو یہ آپ کی نیشنل ڈائلاگ کمیٹی ہے یا یو کال اٹ دا نیشنل پیس میکنگ کمیٹی وٹ ایور، اس کا ایک بڑا پریسائز سنگل پوائنٹ لیزر فورسڈ ایجنڈا ہونا چاہیے. اور گراؤنڈ ریالٹی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہی ہے کہ 2 چیزیں پرسنلائز ایک کانفلکٹ ہو گیا ہوا. سیف صاحب نے کہا کہ
کہ بالکل وار والا ماحول نہیں ہونا چاہیے. یہ وار بنایا کس نے؟ کیا یہ وار پی ٹی آئی نے نہیں بنائی؟ کیا یہ وار ایک سائیڈڈ وار تو نہیں تھی؟ دونوں سائڈ سے تھی نا. پرسنلائز کس نے کیا؟ جرنیل تو ویسے ہی آدتن اور ٹریننگ کی وجہ سے ٹرینڈ ہوتے ہیں, وہ بات نہیں سنتے نا. دے آر ٹرینڈ ناٹ ٹو لسن ٹو یو, دے آر ٹرینڈ ٹو تھنک ان اے ڈفرنٹ وے. ہمارا ان کا جینیسس ہی مختلف ہے. ہم سویلین ساری زندگی ٹرین ہوتے ہیں کہ آپ نے ایک مسئلے کو حل کرنا ہے اور کانفلکٹ کے وداؤٹ کانفلکٹ کرنا ہے. ہر قیمت پہ زندہ رہنا ہے, مرنا نہیں ہے. فوجی تو ٹرین ہی ہوتے ہیں, ان کا تو سولوشن ہی گیو دیم اے پرابلم, دے ریزالو اٹ تھرو کانفلکٹ. وی آر ٹرین ٹو لیو, دے آر ٹرین ٹو ڈائی. ہمارا ان کا جینیسس ہی مختلف ہے. Their way of thinking is totally different from ours, so we don't expect them to start thinking like us. میں تو صرف اتنی سی بات کر رہا ہوں کہ ایجنڈے کو اتنا براڈ نہ کریں, اتنا نہ جائیں. کمیٹی کو آپ ایکسیپٹیبل بنائیں پہلے تمام اسٹیک ہولڈرز کے لیے. اونرشپ تو لیں آپ کی. اس کمیٹی کی اس وقت اونرشپ کس کے پاس ہے؟ پیپلز پارٹی کسی قسم کی اونرشپ نہیں لے رہی, پی ایم ایل کسی قسم کی اونرشپ نہیں لے رہی, اے این پی اونرشپ نہیں لے رہی, اور فوج بیہائنڈ دا سین شاید آپ کی اونرشپ لے رہی ہو, پبلکلی تو نہیں لے رہی. سو ٹو ہو اینڈ وائی شوڈ اینی بڈی بی ٹاکنگ ٹو یو؟ سو میرا خیال یہ ہے کہ آپ یا تو نئی پولیٹیکل پارٹی لانچ کر لیں, اگر آپ نے نہیں کرنی تو پھر اپنا ایجنڈا بالکل بریف کر کے اپنی کمیٹی کی حیت بدلیں, اس کو ری انوینٹ کریں. ایکسیپٹیبلٹی ایز اے نیوٹرل آربیٹر آپ کا ہوگا. ابھی آپ لوگوں کا پرسیپشن ایک نیوٹرل آربیٹر کا نہیں ہے. جس طرح آپ لوگوں کو ایکسس ملا شروع میں شاہ محمود صاحب کو ملنے کا, دوسروں کا ایک لیبل لگ گیا کہ شاید آپ ہاکی اسپانسرڈ ایک انیشیٹو ہے. رائٹ اور رانگ کی بات نہیں کر رہا, I'm just being very blunt about it. تو آپ پہ پرسیپشن ہے کہ آپ ہاکی اسپانسرڈ ہیں, آپ پہ پرسیپشن ہے کہ آپ شاید -1 کی بات کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے لیے. یہ تمام گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. میں الزامات نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. پہلے ان چیزوں کو, اپنی نیگیٹیوٹیز کو ختم کیجئے, ایک براڈر ایک ایکسیپٹیبل اس کا فساد بنائیں, پھر دوسرے لوگ اسٹیک ہولڈرز آپ کے ساتھ آئیں گے. ورنہ اسی قسم کے we'll just have speeches and nothing else. Thank you. میں بس 2-3 باتیں کرنا چاہ رہا ہوں بیکاز میں کافی کنفیوز ہو گیا ہوں. اگر بڑی کام کی باتیں ہوئی, اچھی باتیں ہوئی ہیں وہ, لیکن اگر کوئی نئی پولیٹیکل پارٹی لانچ کر رہے ہوتے پھر تو ساری باتیں بڑی اچھی تھیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کا ایجنڈا یہاں سے کہاں چلا گیا. I'll bring the discussion back to ground zero. میرا خیال ہے 2-3 چیزیں ہیں. آپ نے کہا تھا وے فارورڈ. آپ لوگوں نے ایک رول شروع کیا تھا پیس میکر کا, اور ڈائلاگ بنا تھا گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے. گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے کہ اس پارٹی میں عوام وغیرہ ساروں کی باتیں ٹھیک ہیں, لیکن 2 کانفلکٹ پارٹیز میں مین ہیں. ایک فوج ہے, دوسرا پی ٹی آئی ہے. دیٹس دا گراؤنڈ ریالٹی. اسی کے لیے آپ اکٹھے ہوئے تھے. آئی تھنک سب سے بڑا پرابلم تو ڈائلاگ کمیٹی خود ہے. جو اس کا جینیسس ہے وہ بڑا کنٹروورشل ہے. آپ 3 لوگ اکٹھے ہوئے, ود آل ڈیو ریسپیکٹ, ہمارے دوست ہیں, قابل احترام ہیں, لیکن تینوں لوگ وہ ہیں جنہوں نے پارٹی چھوڑ دی تھی. کسی بھی پیس میکر کا ایک ڈائلاگ کے اندر سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہونا ضروری ہے. آپ کو آپ کی اپنی فارمر پارٹی ایکسیپٹ نہیں کرتی. جب وہ ایکسیپٹ نہیں کرتی تو دوسرے لوگ دے ڈونٹ نیڈ ٹو ایکسیپٹ یو, بیکاز دے تھنک کہ ڈائلاگ کے جب سب سے بڑا کانفلکٹ کا پارٹنر ہے اس کی آپ بات نہیں کروا سکتے تو کیا کروائیں گے.